سب بھاگ گئے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. آسمان کا رب کہتا ہے یہ ظلم کرتے رہے، گوانتانامو انہوں نے سجائے، یہ تمہیں پنجروں میں بند کرتے تھے. واللہ حیرانی ہوتی ہے نا. ملا عبدالسلام ضعیف، اللہ اکبر، کتنے سال گوانتانامو کے پنجروں میں رہا. عبدالغنی برادر کتنے سال پاکستان کی جیلوں میں رہا. انس حقانی کتنے سال گوانتانامو کے ان ڈربوں میں بند رہا. ننگے بدن، کتیبے لباس، اور ایسے پنجرے تھے کہ گردن اٹھا کے سیدھے تن کے ساتھ وہاں بیٹھنا بھی ممکن نہ تھا. ان اللہ کے بندوں نے وہ صعوبتیں برداشت کی، اور آج دنیا کی نظروں میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں سرخرو کیا. آج کل کا برطانوی وزیر خارجہ اسلام آباد میں ہے، جرمن وزیر خارجہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، امریکی صدر، امریکی نمائندوں کے فون آ رہے ہیں. ساری دنیا رابطہ کر رہی ہے کس سے؟ نہیں سمجھے؟ پاکستان سے. ابھی کل کی بات ہے، کہتے تھے پاکستان آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، سیاسی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے. کیا کر لیا تم نے پاکستانیوں؟ 3 سال پہلے تم آئسولیشن میں تھے، آج تم اتنے اہم ہو کہ ساری دنیا کے صدور اور وزیر اعظم کے نمائندے تمہارے پاس آ رہے ہیں، وزرائے خارجہ تمہارے ملک میں بھاگے آ رہے ہیں. کیا کر لیا تم نے؟ کوئی نئی فوج بنائی ہے؟ کوئی روڈ اسٹرکچر اچھا ہو گیا؟ تمہارا معاش آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گیا؟ ہاں، ایک بات کہنے کی نہ سننے کی، لیکن محسوس سارے کرتے ہیں. مارنے والے ہاتھ کچھ اور تھے، اور ان ہاتھوں کو حرکت دینے والے اللہ کے بندے کوئی اور تھے. نہیں سمجھو گے تم. ایک خوبی ہے پاکستان میں، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جاگیر ہے. پاکستان جہادیوں کی، غیرت مندوں کی سرزمین ہے. یہ جو 2-4 پولیٹیشن یا سردار یا وڈیرے یہ وطن فروش اور عصمتوں کے دلال قومی منظرنامے پہ ہیں، یہ پاکستان کی اصل نہیں ہے. پاکستان کی اصل یہ ہے جو منبر و محراب سے، جو جہاد فی سبیل اللہ سے، جو کتاب و سنت سے محبت کرنے والی اور اللہ کے نبی کی عظمت میں مر پٹنے والی. یہ ایک خوبی ہے. کہیں پسے دیوار، کہیں اندرون خانہ، کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے، وہ جو اللہ کے بندوں کو مورل سپورٹ ملتی رہی اور فتح کے رستے ان کے لیے ہموار کیے اللہ نے. آج افغانستان کی فتح نے پاکستان کی تنہائیاں ختم کر دی. ساری دنیا کے وزرائے خارجہ بھیک مانگتے ہیں، آتے ہیں تمہارے پاس، منتیں کرتے ہیں اس ایک گدی نشین کی کہ جاؤ، کوئی کہو برادر کو، کہو اخوندزادہ کو، کوئی ہمارے لیے کوئی خیر کا رستہ، کوئی نظر کرم. 20 سال جو غاروں میں رہے، 20 سال جو پہاڑوں میں رہے، اور دیکھا نہیں. اللہ کی قسم، اپنا رب اپنے بندوں کو یوں عزتیں دیتا ہے. وہ صدارتی محل کے صوفوں پر یوں جوتوں سمیت بیٹھے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، جیسے بچہ اپنا پسندیدہ کھلونا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کہتی تھی انہیں بولنے کا سلیقہ نہیں آتا. یہ اجڑ ملا ہیں، یہ تہذیب جدید سے نہ آشنا ہیں. تہذیب جدید بے غیرتی کا استعارہ، تہذیب جدید گندگی کا ڈھیر، تہذیب جدید تعفن کا گٹر. اللہ اکبر. وہ اسی تہذیب پہ رہے جو غیرت کی تہذیب تھی، وہ اسی رستے پہ رہے جو عظیم تو قربانیوں کا رستہ تھا، وہ اسی رستے پہ رہے جو عزم و شجاعت کا رستہ تھا. آج اللہ ذوالجلال والاکرام نے
उन्हीं को जिन्हें दुनिया जानवर कहा करती थी, सारी दुनिया के सामने सर उठा के जीने का ढंग सिखाता। और सुनो, मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं, ये अफगानिस्तान में तालिबान की फतह नहीं है और एक मुल्क में अमेरिका की शिकस्त नहीं है, ये तहजीब इस्लाम की फतह है और अमेरिकी तहजीब की शिकस्त है। ये उस बातिल निजाम की शिकस्त है जिसके बारे में समझा जाता था इसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये असलहा के उन अंबारों की शिकस्त है जिनके मुताल्लिक ख्याल था कि असलहा नहीं होगा तो दुनिया में हमें जीने नहीं दिया जाएगा। ये उस बदअकीदगी और ज़ईफ़ुल एतिकादी की शिकस्त है कि जीने का राज वसाइल में है। इस फतह ने दुनिया को समझाया, कायनात के लोगों, आज भी अगर इज्जत के साथ जीना चाहते हो तो आसमान के रब के साथ इखलास का रिश्ता बनाओ, अल्लाह के साथ वफाओं के रिश्ते उस्तवार करो। वल्लाह क्या मंजर था जब मक्का फतह हुआ तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर पे, ऊंटनी पे सवार हैं और जबान पे क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। और कल हमने देखा जब सदर हाउस में, सदारती महल काबिल में वो अपनी फतह का बाकायदा ऐलान करने के लिए पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या कहते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अमेरिका शैतान था, भाग गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आसमान के रब के नाम पे खड़े थे, उसी के नाम पे खड़े हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। सच कहा मेरे रब ने, जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। इस्लाम की फतह के रास्ते हमवार हो रहे हैं, गलबों का मौसम आने जा रहा है। वो बड़ा शैतान पहले यहाँ बरतानिया पिटा, फिर यहीं पे रशिया टूटा और ऐसा कि 15-16 टुकड़ों में तकसीम हुआ और अब यहीं से शिकस्त खा के अमेरिका वापस गया है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, अपने रब के वादों पर यकीन है, अपने नबी की ज़मानतों पर यकीन है, अमेरिका बहुत जल्द दुनिया के नक्शे में इस हैसियत में बाकी नहीं रहेगा।